الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكاملين العارفين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسبحوہ بکرۃ وأصیلا. صدق اللہ مولانا العظیم. تسبیح الہی ایک ایسا مبارک وظیفہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا ارشاد فرمایا ہے اور فرمایا وَسَبِّحُوهُ، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو. متعدد آیات کو اگر آپ دیکھیں اور افتتاح سور مختلف سورتوں کی ابتدا کو دیکھیں تو وہ بھی اسی سے شروع ہوتی ہیں اور اس کا حکم جا بجا قرآن کریم میں آیات کے اندر نور کی طرح موجود ہے. غور کیا جائے تو تسبیح کے اندر شاید کچھ ایسی خاص راز کی صورت رکھ دی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ اس تک پہنچ جائیں. فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض یسبح لہ ما فی السماوات والارض سبحان اللہ عما یشرکون یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون سبحانہ وتعالی عما یشرکون. یوں بہت سے صیغات آپ کو قرآن کریم میں ایسے ملیں گے جن سے یہ فہم پیدا ہوتا ہے. آج یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حدیث شریف میں بھی نبی کریم معلم و مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان. یہ دو کلمے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکی ہیں. حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بہت پسند ہیں. ثقیلتان فی المیزان، اور ترازو میں بڑے وزنی ہوں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اس کو اپنا وظیفہ بنائیں اور وظیفہ کرتے ہوئے ذہن میں رہے کہ تسبیح کا سبحان کا مفہوم کیا ہے. ہر عیب سے، نقص سے، مذمت سے، برائی سے اور ہر پہلو عیب سے اللہ کو پاک ماننا. اور جو اپنے رب کو پاک مانے اور اپنے رب کی پاکی بیان کرے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی کتنی نعمتوں سے نوازے گا اس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.